آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے۔ کوئی شخص اگر روم میں ہوں، فارس میں ہوں، ان کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انویلڈ ہو گئی تھی؟ عجیب سی تھیوری لے کر آئے ہیں، بہت ہی زیادہ ویک تھیوری ہے، مرکز ملت کے نام سے۔ ایک ڈاؤٹ یہ سامنے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان کی تشریعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی شریعت میں ان کا مقام کیسا ہے؟ کیا وہ صرف آپ کے زمانے کے جو لوگ تھے صحابہ کرام ان کے لیے خاص تھی، یا یہ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہیں اور اس میں سب کی ٹیچنگز ہیں؟ اس حوالے سے شیخ کچھ لوگوں کے ہمیں ڈاؤٹ آتے ہیں کہ بہت سارے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمائے، بہت ساری آپ کی سیاست معاملات تھے، بہت سارے ڈیٹیلز تھی، تو کیا اس کے لیے اس میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یا بس یہ ان لوگوں کے لیے تھا اور بعد والوں کے لیے کوئی اور جو ہے اس کے اندر آپشن موجود ہے؟ تو شیخ اس حوالے سے کچھ طرح فرمائیے گا۔ دیکھیں، اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین تا قیامت تک ویلڈ ہیں اور تا قیامت اتھارٹی ہے دین میں، ٹھیک ہے۔ اب اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین آپ کے زمانے تک صرف اس کی ویلیڈیشن تھی اور بعد میں وہ انویلڈ ہو گئے، تو یہ بالکل بلا دلیل دعویٰ ہے۔ ہمیں اس کے اگینسٹ دلائل تو ملتے ہیں، لیکن اس کے حق میں ہمیں کوئی ایسا ٹریس نہیں ملتا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آپ کے فرامین خاص تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے نبی کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بھیجا گیا ہوں۔ تو اس سے کیا لازم آتا ہے کہ تا قیامت آنے والوں تک کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول بھیجے گئے۔ تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آنے والے لوگوں کے لیے حجت ہوں، آنے والے لوگوں کے لیے اتھارٹی ہو۔ اگر نہیں ہوں گے تو پھر کیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھیجے گئے؟ بلکہ شیخ یہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آگے ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے اور آخر کی زندگی کامیابی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کے اندر یقیناً یہ تین چیزوں کی خواہش موجود ہے، تو جب وہ خواہش موجود ہے تو آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے۔ کہ جو زمانے کی بات کرتے ہیں لوگ، یعنی یہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ بالکل ایک سطحی سی بات ہے، اس کی کوئی یعنی کوئی عقل بھی، لاجک بھی نہیں بنتی اس کی۔ یعنی زمانہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آج مثال کے طور پہ ہمارا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہمارے زمانے میں جو ہمارے کلچر ہے ہر جگہ کا وہ سیم ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ کی احادیث کیا صرف عرب کے لیے تھی، اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر روم میں ہوں، فارس میں ہوں، ان کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انویلڈ ہو گئی تھی؟ یعنی یہ بھی ایک سوال بنتا ہے نا۔ یعنی آپ جو آج کے زمانے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرق کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ زمانہ اور تھا، اس کا کلچر اور تھا، آج کا کلچر اور ہے، لیکن یہ سوال بالکل غلط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ڈیفرنٹ کلچر موجود ہے۔ بیسکلی اس کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ سنت بیسکلی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے سوائے جو وحی ان پر اتاری جاتی ہے۔ تو سنت وحی ہے، تو وہ کیسے ایک جگہ کے لیے اللہ رب العالمین جو کہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، احکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، تو اللہ رب العالمین سے بہتر کون جانتا ہے کہ کس جگہ کے لیے اور کس وقت کے لیے کیا کچھ ضروری ہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے۔ اچھا شیخ، یہ جو ایک ڈاؤٹ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی تھی، تو یہ لوگ جو اس کا موقف رکھتے ہیں تو وہ موجودہ زمانے کے لیے پھر کس چیز کو اتھارٹی سمجھتے ہیں؟ عجیب سی تھیوری لے کر آئے ہیں، بہت ہی زیادہ ویک تھیوری ہے، مرکز ملت کے نام سے۔ اور اس تھیوری کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ یہ تھیوری کب اسٹارٹ ہوئی یا کس نے یہ تھیوری پیش کی۔ مطلب کیا ہے اس کا مرکز ملت کا مطلب کیا ہوا؟ ورڈنگ کوئی امام یا حاکم وقت یا کوئی ذمہ دار حکمران جو کہ امت کی ذمہ داری قرآن کے مطابق چلائے تو وہ مرکز ملت ہوتا ہے۔ جنہوں نے یہ تھیوری پیش کی، یہ سب سے پہلے تھیوری پیش کرنے والے حافظ اسلم جیراج پوری صاحب ہیں، جو کہ انڈیا کے ایک گاؤں جیراج پور میں پیدا ہوئے 1882 میں، 1882، مطلب ان سے پہلے یہ تھیوری آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی، یعنی 150 سال پرانی۔ جی، مطلب اتنی قریب اس طرح سے ملے گا نہیں مرکز، یعنی اس سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کر رہے تھے اور ان کے ہر زمانے میں احادیث آ رہی تھی۔ جراج پوری صاحب جو ہے جی بالکل، ان کے ذہن میں یہ ایک نیا اچھا شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے،
وہ کیا اب انگریزوں کا زمانہ آ گیا ہے تو اب ہمیں جو ہے وہ مرکزی ملت بنا لینا. یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب سوال یہ آئے گا کہ ان کو اس تھیوری کی ضرورت کیا, مطلب اس کے کیا ایسے اسباب کیا تھے جس کی وجہ سے انہیں ایک ایسی چیز گھڑنا پڑی جس کی وہ خود بھی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکے بہت وضاحت سے. تو اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ دیکھیں قرآن میں جہاں بجا اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرماتا ہے. صحیح 33 مقامات پر قرآن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ہے. تو جب اطاعت رسول کا حکم ہے قرآن میں, جب انہوں نے احادیث کے بارے میں طرح طرح کے شبہات پیش کر کے کہ بھئی احادیث تو بہت بعد میں لکھی گئی اس لیے انویلڈ ہو گئی, قابل اعتماد نہیں رہیں, اور وہ ڈاؤٹس جو ہیں وہ احادیث کے اوپر لے کر آئے, جب ڈاؤٹس لے کر آئے اچھا اب احادیث کے بارے میں تو شبہات پھیلا دیے, ان کو تو ویک کر دیا, اب اس کا آلٹرنیٹ تو چاہیے تھا. اب وہ جو آیات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں تو جا کے فٹ کرنا تھا. تو انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ گھڑا کہ یہ تو مرکز ملت کی اطاعت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے.